والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. جس موضوع کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے حدیث رسول. یہ ایک علمی موضوع ہے، اس کا تعلق علم سے ہے. علم کے بغیر اس علم میں گفتگو کرنا ایک عام بندے کا کام نہیں ہے. ایک طالب علم کو یا جو اس علم کا ماہر جو عالم ہے وہی اس علم کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان علماء کی جو کوششیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ طلاب علم جو ہیں یا علم کے جو طالب علم ہیں وہ نہ صرف یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں بلکہ وہ ٹریولنگ بھی کرتے رہے ہیں. اپنے علاقوں سے نکل کے دوسرے علاقوں میں جانا اور اس علم کے ماہرین سے اس علم کو سیکھنا یہ ان کا شوق رہا ہے، شغف. لیکن جو اس علم کے ماہر نہیں تھے ان کو نہ اجازت دی گئی اور نہ ہی اس کی کوئی وقت ہمارے ہاں نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی وقت اس کی ہمارے ہاں نظر آتی ہے. اس لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کچھ احادیث ہیں اور قرآن مجید نے بھی اپنی آیات میں علم کی بات کی ہے. تو ہم یہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ علم، یہ جو لفظ ہے العلم، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اور صحابہ کرام کے دور میں بھی اور تابعین کے دور میں بھی علم سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیا ہوا علم ہے. اس میں حدیث بھی ہے اور اسی میں سنت رسول بھی ہے اور اسی میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عملی اور قولی وضاحتیں بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیات کے بارے میں فرمائی ہیں. یہ سب علم کہلاتا ہے. تو یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے کہ وہ علم کا طالب علم بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان بھی ہے اس بندے پر، اس لیے کہ علم کو طلب کرنا یہ اس وقت ہم جتنی بھی اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں اس علم کو حاصل کرنا یہ سب سے بڑی بندگی اور سب سے بڑی اطاعت ہے. پھر اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے بھی یہی علم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اسی علم کے حصول میں مگن ہو جائے، لگ جائے. اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ ان طلب العلم افضل من النوافل، کہ علم کا حاصل کرنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت نفل پڑھنے کے، کیونکہ علم کی طلب کے لیے انسان یا طالب علم اپنا وقت نکالتا ہے اور نوافل پڑھنے کے لیے بھی اپنا وقت نکالتا ہے. تو ان دو اوقات کو جو وہ نکال رہا ہے نوافل کے لیے یا علم کے طلب کے لیے، تو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے نے کہا ہے کہ طلب علم کے لیے جو وقت نکالتا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت نوافل پڑھنے کے. نوافل اگر انسان کو طلب علم سے روک سکتے ہیں اور روکتے ہیں، میں نفل پڑھوں، تو اس صورت میں ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ علم کی طلب کو مقدم رکھے.
کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، میرے لیے یہ زیادہ افضل چیز ہے، زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جب علم حاصل کرے گا نہ یہ علم اس کے ساتھ رہے گا، بلکہ جب بھی وہ پریکٹس کرے گا تو دوسرے اس کو دیکھ کے جان لیں گے۔ مگر ایک نفل پڑھنے والا اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے، وہ اپنے لیے نوافل پڑھ پڑھ کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں تو لکھوا رہا ہے، مگر صرف اس کی ذات کو اس کا فائدہ ہونا ہے۔ تو اس لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ایک طالب علم وہ اگر اپنے وقت کو نکالتا ہے علم کے حصول کے لیے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ نفل کی عبادت کرے، روزے رکھے، مہینے میں 3 روزے جو رکھے جاتے ہیں، جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا جاتا ہے، اگر وہ اس کے علم کے حصول میں آڑے آتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ علم کو حاصل کر لے اور ابھی روزے نہ رکھے، نفل نہ رکھے اور نفل بھی نہ پڑھے۔ تو انسان جب علم کو حاصل کرے گا تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا فرض کیا ہے، کیا میرے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ لیکن نفل سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ پھر علم اگر بندے کے پاس ہو تو علم ایک وسیلہ بن جاتا ہے عمل کا اور عمل کی بہتری کا۔ بغیر علم کے انسان کوئی عمل بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بغیر علم کے اگر کوئی عمل کرے بھی صحیح تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ درست عمل ہے، صحیح ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب العلم نام سے ایک چیپٹر لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو پریفر کیا ہے کہ ہر شے سے پہلے علم کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ انسان کچھ کہے، کچھ بولے، کوئی عمل کرے، اس کے کہنے، بولنے اور عمل کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کا علم حاصل کرے۔ صحیح علم ہوگا تو اس کا بول، اس کے الفاظ درست ہوں گے اور عمل بھی درست ہوگا، اور اگر علم نہیں ہے اس کے پاس تو جو بھی کہتا رہے وہ کہنا ہوگا، بول رہا ہے۔ اس لیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ ویسے دیکھیں یہاں علم کی بات پہلے آئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات آئی ہے۔ تو ہمیں پہلے علم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، وہ معبود ہے تو ایک کیوں ہے، بہت سے اور کیوں نہیں، وہ اگر برحق ہے تو باقی غلط کیوں ہیں۔ اس کا اگر علم ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا معنی رکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ تو اسی کے قائل ہیں کہ ہمیں پہلے علم ہونا چاہیے، علم کے بعد ہم بولیں، عمل کریں تو یہ زیب دیتا ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو بولنا اور عمل کرنا یہ نہ صرف خود کو انسان کو گمراہ کر سکتا ہے بلکہ دوسرے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو علم کا مقام بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اگر ہیں تو علماء ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا صحیح علم ہے وہ جانتا ہے اس کی اسماء کو، اس کے صفات کو، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ رکھتا ہے، اس کا کنٹرول ہے، وہ عزیز ہے، وہ پورا با اختیار ہے، یہ تخلیق ساری اسی کی ہے۔ تو وہ ایک ایک شے کے بارے میں جتنا بھی علم حاصل کرتا جائے گا، گہرائی میں جاتا جائے گا، اتنا ہی اس کو رب کی پہچان ہوگی اور اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہ خاص چیز ہے جو علماء میں آتی ہے۔ تو کامل خشیت جو ہے وہ ایک عالم میں آتی ہے، صحیح معنوں میں جو عالم ہے، پریکٹسنگ۔ ورنہ عام بندوں میں بھی، عام مسلمانوں میں بھی خشیت ہوتی ہے، خدا خوفی ہوتی ہے، لیکن ان سے بڑھ کر ایک عالم کے پاس، جس کے پاس اللہ کا، رسول کا، دین کا علم ہے، اس کے پاس جتنی صحیح خشیت ہوتی ہے اور ڈوبی ہوتی ہے، صحیح معنوں میں وہ جو ڈر رہا ہوتا ہے وہ صرف وہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جتنا بھی اللہ کو جانتے جائیں گے اتنا ہی قرب بھی ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بندے کے دل میں آئے گا، اور اتنا ہی وہ اللہ کے آگے آنسو بہائے گا۔
ایک ایک شے کی حقیقت پہ جب غور کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت وہاں نظر آئے گی۔ تو اس قادر عظیم قدرت والے اللہ کی صحیح پہچان جن کو حاصل ہوتی ہے وہی صحیح معنوں میں عالم ہے اور وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر ان علماء میں خاص طور پر ٹاپ پہ جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ بالخصوص انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جتنی خشیت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں، پہچاننے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عبادات ہوں، ان کا ایک ایک عمل ہو، وہ اللہ کے خوف میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام میں جو افضل انبیاء ہیں اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 5 ہیں: سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں جو تمام انبیاء کرام میں افضل ہیں۔ اولو العزم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے پختہ ارادے والے، ڈٹنے والے، بڑے بڑے کڑے حالات ان کو اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے اللہ کی دعوت کو دنیا میں پہنچانے تک۔ تو ایسے مواقع بھی آئے جہاں بڑے بڑوں کے دل دہل جاتے تھے مگر یہ ڈٹے رہے۔ اور ان میں 5 میں جو افضل ہیں وہ 2 خلیل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک تو وہ ہیں، اور دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی کسی کو خلیل بناؤں تو بنا سکتا ہوں مگر میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ تو یہ 2 خلیل جو ہیں یہ افضل ترین ہیں ان 5 میں۔ پھر ان 2 خلیلوں میں جو افضل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں ان 3 صحابہ کو جو آپ کے گھر آئے، آپ کے حالات لیے اور پھر ایک طرف کھڑے ہو کے انہوں نے جو قسمیں اٹھائیں کہ میں نہ شادی کروں گا، نہ میں رات کو سوؤں گا، اور نہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور اللہ کا تقوی اور خشیت رکھنے والا ہوں۔ تم مجھ سے بڑھ کر نیک بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو علماء ہیں بعد کے نبیوں کے بعد اس کی امت کے جو علماء ہیں ان کی شہادت بھی دی ہے، اور بڑی زبردست شہادت دی ہے کہ ان کا بڑا مقام ہے، اور ان کے نام، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور فرشتوں کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں ہی واحد ہوں، الہ واحد ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ نا اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے نام کے ساتھ ہی ذکر کیا۔ بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھئے کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو علم رکھتے ہیں اور جو نادان ہیں یا علم نہیں رکھتے، کیا یہ برابر ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایسے علماء کا جو باعمل ہیں، با کردار ہیں، جو خوف خدا رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم واولو العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں جو مومن بنے ہیں ان کے اور تم میں جو اہل علم ہیں ان کے درجات اٹھاتا جاتا ہے، ان کے درجے ایک دوسرے سے بلند کرتا رہتا ہے۔ تو اہل علم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی فرمایا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا
الی الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ ایک ایسی راہ پہ چلتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ میں جا کے علم حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ راستہ وہ بناتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک اور راستہ تیار کر دیتا ہے جو سیدھا جنت کے لیے، جنت کی طرف جاتا ہے، یعنی جنت میں جانے کا راستہ اللہ بڑے آسان بنا دیتا ہے اس کو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں اگر کوئی قوم اکٹھی ہو تو یذکرون کتاب اللہ، وہاں اللہ کی کتاب کا وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو وہ اپنی کتاب، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو اللہ کی سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور چاروں طرف سے فرشتے بھی ان کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُمْ، اور پھر اللہ ان کا ذکر اپنے ہاں ان کے درمیان کرتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، یعنی فرشتے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور اللہ کی زبان پہ اللہ کی بات میں ان بندوں کا جب ذکر آ جائے تو آپ سوچئے کتنا بڑا مقام ہوگا، یہ محبوب ہونے کی علامت۔ پھر اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، یتتبعون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجالسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کہاں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں کہاں اس کی بات سنی سنائی جا رہی ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوهَا، جب وہ ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں تو جلسوا، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وَحَفَوْهُمْ، اور ایسی مجلس والوں کو اپنے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ علم بہت بڑی چیز ہے، شریعت کا علم، وہ علم جو انسانوں کو فائدہ دے، ان کی دنیا اور آخرت سنوارے، یہی علم نافع ہے۔ اسی علم کی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی تھی، اور آپ کو بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ دعا کیجئے، رب زدنی علما، میرا علم بڑھا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہی دعا کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم کو بڑھاتا تھا۔ تو حصول علم کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور یہ نیت کیا ہو، اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انسانوں کو یا بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے تو اسی کے لیے خالص ہوگی، اپنے دین کے ایک ایک عمل کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں، یہ حکم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی عمل کریں وہ بھی اچھا ہو اور نیت بھی اچھی ہو، کمپیٹیبل ہوں گے دونوں تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، وہ نیت بھی قبول ہوگی۔ اگر نیت اور عمل دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں تو نہ نیت قبول ہے نہ عمل قبول ہے، ان دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان نیت کرے تو اس نیت میں 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ عبادت کی نیت کرے، مثلا میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نیت یہ ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ عبادت کی نیت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، اسی کی عبادت ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، دکھاوے کے لیے نہیں ہوگی، شہرت کے لیے نہیں ہوگی، اپنے آپ کو نیک کہلانے کے لیے نہیں ہوگی، یا عابد و زاہد جیسے ٹائٹل لینے کی نہیں ہوگی، صرف اللہ کے لیے۔ اور تیسری اہم چیز کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہاں نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تب میں کر رہا ہوں۔
تب میں عبادت کروں. اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اور نیت انسان یہ کر لے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ چیز قبول نہیں ہوتی. جیسے مثلا قرآن مجید میں ہمیں کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے ہم نماز پڑھیں، نہ کہ کسی اور کا حکم سمجھ کے. تو نیت میں یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. نیت عبادت کی خالص اسی کے لیے اور اللہ کا حکم سمجھ کے. تو یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے بھی یہی نیت ہونی چاہیے. امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہیں، صغار تابعین میں سے ہیں، اور فقہ کے بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں. یہ علماء جو تھے نا، یہ خدا خوفی والے، یہ جب علم میں ڈوبتے تھے، آیات کو پڑھتے تھے، احادیث کو پڑھتے تھے، تو اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کے اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرتے تھے اور پھر لوگوں کو بھی اس سے مستفید کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں ما شیء اخوف عندی منہ وما من شیء یعدلہ لمن اراد اللہ بہ. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کو حدیث کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس سے زیادہ خوف دلانے والی کوئی چیز اور ہے ہی نہیں کہ میں کہوں کہ میں حدیث کا علم حاصل کرتا ہوں. کیوں خوف دلانے والی؟ کہ ادھر تو میں کہوں مگر جب عمل کا وقت ہے تو میں عمل نہ کروں، اور اللہ کے رسول کا عمل ہو میں نہ کروں تو میں کہاں پہنچ جاؤں گا؟ میں تو ان لوگوں میں آ جاؤں گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ان کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں اللہ ان کو کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے. کہتے ہیں جب حدیث کا معاملہ آتا ہے تو مجھے خوف سا طاری ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ڈرانے والی، خبردار کرنے والی، وارننگ والی کوئی اور شے ہے نہیں. اور اگر اللہ کسی کو یہ نصیب کر دے، واقعی وہ علم حدیث حاصل کر لے اور پھر اس کے ساتھ انصاف کرے، یعنی عمل بھی کرے، تو واقعی اس سے بڑھ کر مبارک چیز اور کوئی ہے ہی نہیں. پھر اسی طرح ایک اور عالم ہیں انہی کے دور کے، اسرائیل ابن یونس السبیعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ فرماتے ہیں کہ من طلب هذا العلم للہ تعالی، جو اس علم کو، حدیث کے علم کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کرے گا، شرف، اللہ اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا کرے گا. وسعد فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ انتہائی نیک بخت بن جائے گا. اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بہت بڑا مرتبہ بھی عطا کرے گا، عزت بھی دے گا، اور دنیا اور آخرت کی جتنی بھی سعادتیں ہیں وہ اس کے نصیب میں اللہ لکھ دے گا. وَمَن لَّمْ يَطْلُبْهُ لِلَّهِ تَعَالَى، اور جو اس علم کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کر رہا تو خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی. تو بہرحال بات یہی ہے کہ نیت انسان کی درست ہونی چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر نیت خراب ہے تو نبی علیہ السلام کا ارشاد یہ بھی ہے کہ من تعلم علما، جو اس علم کو حاصل کرتا ہے کہ ينتفع به فی الآخرہ، جس کا آخرت میں فائدہ حاصل کیا جائے یا اس کو فائدہ پہنچے، وہ اس علم کو حاصل کرتا ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہونا ہے، مگر وہ کیا کرتا ہے یرید به عرض شیء من الدنیا، وہ چاہتا ہے میں اس علم کے ذریعے سے دنیا کی فلاں فلاں چیز بھی حاصل کر لوں، فلاں فلاں مرتبہ بھی مجھے مل جائے، فلاں فلاں سٹیٹس بھی مجھے مل جائے، فلاں فلاں چیز بھی مجھے مل جائے، مرتبہ بھی مل جائے. آپ فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا بندہ جنت کی کبھی خوشبو نہیں پا سکے گا. تو نیت کی درستگی بہت بڑی چیز ہے. آپ طلباء سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ علم بے شک حاصل کرو، مگر علم حاصل کرنے کا جو نیت ہے وہ یہی ہونی چاہیے للہ،
ورنہ کوئی شاید اس لیے بھی علم حاصل کرے کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء او لیماری بہ الجہلاء، کہ جو اس علم کو حاصل کرتا ہے تاکہ علماء کے منہ کو آئے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے بحثیں کرے، ان پر فخر محسوس کرے، ان کو کہے تم کچھ نہیں جانتے میں جانتا ہوں، اور علماء ہوں ان کے مقابلے کرے، اور جو بے وقوف لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں ان کے ساتھ جھگڑے کرے اس علم کے ذریعے سے کہ میں اس کو بتا دوں گا، میں قائل کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو عالم ہے اس کو کہے تم کیا ہو، تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، اور اپنی گفتگو سے، اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے اس پر چڑھائی کرے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور پھر اس کی یہ نیت بھی ہو کہ وَلِيُقْبِلَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِوُجُوهِهِمْ، کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں جب بیٹھوں تو لوگوں کے چہرے میری طرف ہو جائیں، میری مجلسیں ہوں، لوگ میری طرف رخ کر کے بیٹھیں اور میری ایک شان بنے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس علم کو اس نیت سے حاصل کرتا ہے فَلَهُ النَّارِ، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، تو جنت مل جائے گا۔ یہ کمزوریاں طالب علم میں ہوتی ہیں اور علماء میں بھی ہوتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ انتباہ ہم سب کے لیے بہرحال ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ غرور نہ آئے، ہم نادان لوگوں سے جھگڑے نہ، ان پر چڑھائی نہ کریں، بلکہ علم جو ایک انسان کو محتاط بھی بناتا ہے، اس میں ٹھہراؤ بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی دیتا ہے، اور اس کو حکمت بھی عطا کرتا ہے، وہ مناسب موقع پر اپنے اس علم کا استعمال کر کے دوسرے کو قائل کرتا ہے، چڑھائی نہیں کرتا۔ سیدنا امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی ذکر گزرا ہے، وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے ان انا عملت بما اعلم فانا اعلم بالناس یا فانا اعلم الناس، اگر میں عمل کر لوں اس چیز کا جس کا مجھے علم ہے تو میں لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوں، یعنی جو میں جانتا ہوں صرف میں اگر اس پر بھی عمل کر لوں تو میں لوگوں میں سب سے بڑا عالم۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمَا أَعْلَمُ فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ أَجْهَلَ مِنِّي، اور اگر میں عمل نہ کروں جس کو میں جانتا ہوں تو دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے۔ پھر سمجھ آ گئی؟ سمجھیں اس قول کو، سمجھیں، بڑا قیمتی قول ہے یہ، یعنی اگر میں عمل کر لوں اس چیز کو جو میں جانتا ہوں، جتنا میرے پاس علم ہے، اگر میں اتنا ہی عمل کر لوں تو میں لوگوں میں سب سے بڑا عالم، اور جو علم ہے اگر میں اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو میں لوگوں میں سب سے بڑا جاہل۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے من عمل بعشر ما يعلم علمہ اللہ ما یجہل، ایک خوش نصیب انسان جتنا کچھ بھی جانتا ہے اگر اس کا 10واں حصہ بھی وہ عمل کر لے، 10ویں حصے پر بھی اگر وہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں بھی سکھا دے گا جس کو وہ جانتا نہیں ہے، جس کے بارے میں وہ لا علم یا جاہل ہے۔ یعنی علم کا عشر عشیر جو ہے، جس کو کہتے ہیں عشر عشیر، یعنی 10واں حصہ اگر اس پر بھی انسان عمل کرنے لگ جائے تو بہت سی چیزیں بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔ یہ تجربے ہیں، علماء کے تجربے ہیں، اور صحابہ کرام کے اقوال میں سنا رہا ہوں، تابعین کے اقوال سنا رہا ہوں۔ اکثر و بیشتر ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی جانتے ہیں مگر عمل نہیں ہوتا، یہ کوتاہیاں کیوں ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ علماء جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو بڑے بڑے قیمتی وقت اس کی طرف لگائے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے میں اور سکھانے میں، یہ انہوں نے ان کے اندر غور و خوض کر کے یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں سمجھا دیے ہیں کہ ہماری
یہ زندگی کا وہ نچوڑ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں شاگردوں کو تعلموا ما شئتم ان تعلموا، جو تم سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، فلن یجازیکم اللہ علی العلم حتی تعملوا، اتنا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی علم کی کوئی جزا نہیں دے گا جب تک کہ تم اس پر عمل نہیں کرو گے۔ عمل کرو گے تب جزا ملے گی، ورنہ جتنا بھی تمہارے پاس علم ہوگا اور اس پر عمل نہ کیا تو اس کی پوچھ بھی ہونی ہے۔ فإن السفہاء ہمتهم الرياء، روایہ، کیونکہ جو سفہاء ہیں، کم عقل لوگ ہیں، ان کا سارا زور اسی پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سنیں آگے پہنچا دیں، اس سے سنیں ادھر پہنچا دیں۔ لیکن وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هِمَّتُهُمْ الرِّعَايَةُ، اور علماء کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ جو علم ہے ہم اس کو قابو میں رکھیں، اس کو صحیح سالم رکھیں، اس کی نگرانی کریں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہونے پائے، اس پر عمل کریں۔ لوگ ہمیں دیکھیں کہ میں جانتا ہوں تو میں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں، وہ اس کی پوری نگرانی کرتے ہیں کہ جو کہا ہے کل کو لوگ یہ نہ کہیں جناب آپ کہتے یوں ہیں کرتے یوں ہیں۔ یہ ان کا فرمان امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس لیے علم کے لیے جو مناسب چیزیں ہیں وہ بھی علماء نے بتائی ہیں۔ پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ انسان کا اخلاق وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ علم پڑھتے ہی انسان جب اپنے آپ کو اسی کے مطابق سنوارتا ہے اور لے چلتا ہے، عمل کرتا جاتا ہے، تو ایک نیا انسان ہر روز اس کے اندر سے نکلتا ہے، نئی عادتیں، نئی چیزیں، بندہ حیران ہوتا ہے یہ کل کیسا تھا آج کتنا اچھا ہو گیا۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے نا، جب اسلام قبول نہیں کیا تو کیا تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو خود محسوس ہوا کہ بھئی واقعی نکھار آ رہا ہے، کوئی بہتری آ رہی ہے، اعمال اچھے ہو رہے ہیں، خدا خوفی بڑھتی جا رہی ہے، غلط کاموں سے بچ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، حرام کام نہیں کرتے، خوبیاں ہی خوبیاں، ہر روز ایک نیا بندہ ان کے اندر سے نکل رہا ہے، وہ بہترین انسان بن گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو علماء یہی کہا کرتے تھے، اور قرآن مجید بھی اسی پر اکساتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ فرمایا۔ یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں اخلاق کیا تھے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن کو دیکھو، جو کہتا ہے وہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی کے مطابق کہتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے۔ وہ آپ قرآن مجید کی سچی تصویر تھے۔ یہ اسی طرح ہی بات ہے نا، اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ قرآن مجید دیا کہ اس پر عمل کرنا ہے تو نبی علیہ السلام اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کا ایک ایک عمل دوسروں کے لیے اتنا باعث کشش ہے کہ ہر کوئی متاثر ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، وہ آیا آپ کی بات سنی یا بیٹھا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کوئی کلمہ پڑھنا آسان ہوتا ہے؟ یعنی اپنا آبائی دین مذہب چھوڑنا کوئی آسان ہوتا ہے کسی کے لیے؟ کچھ تو تھا نا جس کا اثر ایسا تھا کہ جادوئی اثر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کے، آپ کی بات سن کے وہ فوراً نہیں کہتا ہاتھ بڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کچھ تو تھا، اس کا عشر عشیر ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارے رویوں سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور صاف کہتے ہیں اگر یہ دین ہے تو اپنے پاس رکھیں، مجھے ایسے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر نبی علیہ السلام کو کسی نے نہیں کہا، اور نہ صحابہ کرام کو کسی نے کہا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے اٹھایا ہے، رسول بنایا ہے، تاکہ میں اخلاق کی کوئی بڑی صحیح باتیں ہیں
بہترین اخلاق کی جو رہی صحیح باتیں رہ گئی ہیں میں ان کو بھی پورا کر کے دکھا دوں، اور لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی اخلاق کی تعلیم اسلام میں نہیں ہے، یا فلاں میں ہے اور اسلام میں کمی ہے. نہیں، دوسروں میں کمی آپ کو نظر آئے گی، مگر یہ کمی میں مکمل کر کے جا رہا ہوں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی اسلام کا اخلاق، میرا اخلاق وہ اتنا زبردست ہے جو کسی قوم میں، کسی فرد میں نہیں ملتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. آپ اس وقت بھی قوموں کا مطالعہ کریں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، گو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، مگر ان کی تہذیب اور اخلاق اس وقت پتہ چلتی جب وہ غیر کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اور غیر کو غیر کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اس نسل کے لوگ ہیں، اس رنگ کے لوگ ہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں، اور دوسرے اس نسل کے ہیں، اس علاقے کے ہیں، اس رنگ کے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ انتہائی بد اخلاقی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا، اور صحابہ نے بھی نہیں کیا. سیدنا عمر ہوں، سیدنا ابو بکر ہوں رضی اللہ عنہما، یہ دونوں، یعنی ایک خلیفہ وقت ہے اور دوسرا مشیر ہے، یہ دونوں جا رہے ہیں، اور پیچھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، چھوٹے ہیں عمر میں. لیکن دونوں کی جب نظر پڑی کہ بلال ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو دونوں مڑ کے کہتے ہیں کہ بلال انت سیدنا، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ پیچھے چل رہے ہیں، آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. اور بلال کو آگے کر دیا، خود پیچھے چل رہے ہیں. اتنا بڑا اخلاق. ایک انسان جو غلام تھا، کیا اس کی حیثیت تھی؟ دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر دین نے اس کو دی اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلم العلم، علم کو حاصل کرو، ضرور کرو، لیکن وتعلموا للعلم السکینۃ والحلم. علم کو حاصل کرنے کے بعد اس علم کے لیے دو چیزیں اور بھی ہیں، وہ بھی حاصل کرو. اور وہ کیا ہے؟ ٹھہراؤ. ٹھہراؤ السکینہ، کہ طالب علم کے اندر، عالم کے اندر ٹھہراؤ ہو، جلد بازی نہ ہو، تیزی نہ ہو، غصہ نہ ہو، برداشت ہو. والحلم، برداشت بھی ہو، غصہ نہ آئے. کیونکہ ہوتا ہے ایسے، بہت سے طالب علم ہوتے ہیں، بہت سے سوال کرنے والے ہوتے ہیں جو سوال بڑے غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ سننے والے کو غصہ آئے، اور اریٹیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بات کرے، دوسرے مخالف کو ہم جا کے سنائیں اور مخالف کی خوب خبر لیں. فرماتے ہیں علم حاصل کرو، مگر علم کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو بھی ضرور حاصل کرو کہ علم حاصل کرنے کے بعد تمہارے اندر ٹھہراؤ آ جائے، شدت نہ ہو، اور حلم آ جائے، حوصلہ آ جائے، برداشت آ جائے، غصہ نہ آئے. پھر فرماتے ہیں وَتَوَاضَعُوا لِمَن تُعَلِّمُونَ، جب عالم بن جاؤ تو جن کو تم سکھا رہے ہو ان کے لیے بھی متواضع بن جاؤ، بڑے ہمبل انسان بن جاؤ، سختی کرنے والے نہ بنو، ان کی ہر بات کو برداشت کرو، پھر ان کو سکھاؤ. وَتَوَاضَعُوا لِمَن تَعَلَّمُونَ مِنْهُ، اور ہاں جس سے سیکھ رہے ہو اس کے لیے بھی تم عاجز بن جاؤ، جس کو سکھاتے ہو اس کے لیے بھی، اور جس سے سیکھ رہے ہو اس کے بھی. وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاء، ایسے علماء مت بنو جو جابر قسم کے ہوتے ہیں، مسلط کرنے والے ہوتے ہیں، گردن پکڑ کے موڑنے والے ہوتے ہیں، مانو ابھی نہ، یہ کام نہ کرو. کیوں؟ علم سیکھنے کے بعد یہ بڑا جذبہ ہوتا ہے ان بندے کے اندر کہ میں بس اب چینج لانا چاہتا ہوں. اب یہ چینج لانے کے لیے نا وہ بڑے اپنے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے، جوش دلاتا ہے اپنے آپ کو، اپنے جذبے کو زندہ رکھتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ گھر والے سارے چینج ہو جائیں، ابھی چینج ہو جائیں. نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جابر بننا ہے، سکینہ اور حلم.
یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. کامیابی اسی سے ہوتی ہے. کوئی جلد بازی نہ ہو، کوئی غصہ نہ آئے، ٹھہراؤ، دوسرے کو بھی سمجھیے. آپ نے تو علم حاصل کر لیا ایک مجلس میں بیٹھ کے، طالب علم بن کے، استاد سے سیکھ کے، لیکن جس کو آپ راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ٹھہراؤ ہوگا تو وہ بھی کچھ دلچسپی لے گا، کیونکہ اس نے کوئی وقت نہیں لگایا. وقت ایک طالب علم لگاتا ہے جو اپنے وقت کو نکال کے آتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے علم کے ذریعے سے، عمل پہ ابھارا جاتا ہے، جبکہ دوسرا کسی اور کام میں مصروف ہے. اب اس کو یکدم یہ کہا جائے کہ چل بھئی تو بھی سیدھا ہو جا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ٹھہراؤ چاہیے اور حوصلہ چاہیے، ورنہ جابر بننا ہے. فلا یقوم علمکم بجہلکم، ورنہ تمہارا علم جو ہے نا وہ جہالت نام پا لے گا. جلد بازی کرو گے، لوگ اس کو نہیں مانیں گے، لوگ کہیں گے یہ جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس علم کو. کیا ایسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے رویوں سے. تو یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، کتنی عام بات ہے. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبہ کو یہ فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات ہے یہ بھی. فرمایا کرتے تھے زینوا الحدیث بانفسکم، کہ حدیث رسول جو پڑھتے ہو نا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. ولا تزینوا بالحدیث، خود حدیث سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کرو. سمجھ رہی ہیں؟ حدیث سے اپنے آپ کو آراستہ کرو یعنی عمل کرو. حدیث کو اپنے اوپر نہ چڑھاؤ کہ میں حدیث تو جانتا ہوں مگر عمل نہیں کرتا. یہی اصل زینت ہے کہ انسان نبی علیہ السلام کے ارشادات پڑھتا جائے، سنتا جائے، عمل کرتا جائے، دل میں اتارتا جائے، اور اپنے معاملات میں، اپنے رویوں میں وہ یہ سب کو دکھائے. بس یہ صحیح زینت ہے. اپنے اوپر اس کا لبادہ اوڑھ لینا، جی مجھے حدیث آتی ہے، مجھے آتی ہے، مجھے آتی ہے، میں جانتا ہوں، مگر عمل نہ کرتا ہو، تو یہ ٹھیک نہیں. ہمارا دور تو الحمدللہ بڑا اچھا دور ہے. ہمارے پاس تو ساری وہ سہولیات موجود ہیں جو کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. مثال کے طور پر ہم یہاں بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، ماحول اچھا ہے، اور کاغذ بھی ہے، کتاب بھی ہے، قلم بھی ہے، اور قلم میں دوات کی ضرورت بھی نہیں ہے اب ہمیں. پرانے دور میں جو علماء ہوتے تھے وہ کس کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے؟ ایک عالم ہے محمد ابن ہارون الدمشقی، یہ انہی کے معاصر ہیں، امام سفیان ابن عیینہ کے. وہ اپنے دور کا حال بھی لکھتے ہیں اور اپنا شوق علم جو ہے نا وہ بھی بتاتے ہیں. 3 شعر ہیں، وہ اسی میں اپنی اس بات کو کرتے ہیں. کہتے ہیں لمحبرۃ تجالسنی نہاری احب الی من انس الصدیق. ایک دوات جو ہے، دوات جو سارا دن اگر میرے ساتھ بیٹھی رہے اور میں اس کو استعمال کرتا رہوں، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی اپنے دوست کے پاس بیٹھ کے اس سے گفتگو کروں. وَرِزْمَةُ كَاغِزٍ فِي الْبَيْتِ عِنْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَدْلِ الدَّقِيقِ. اور کاغذوں کا ایک گتھا وہ اگر میرے گھر میں موجود ہے تو وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ گھر میں آٹے کی ایک بوری ہو. بھوک برداشت کر لوں گا، مگر جب علم آتا ہے تو اس کو لکھنے کا ایک شوق ہوتا ہے، تو اس وقت کاغذ نہ ہو تو مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے. پھر وَلَطْمَةُ عَالِمٍ فِي الْخَدِّ مِنِّي أَلَذُّ لَدَيَّ مِنْ شُرْبِ الرَّحِيقِ. اور ایک استاد کی ایک معمولی سا تھپڑ جو ہے، لطمہ کیا کہتے ہیں؟ چپت. استاد کی جو چپت ہے اگر میرے گال پہ لگے وہ مجھے زیادہ لذیذ لگے گی،
زیادہ اچھی لگے گی بنسبت اس کے کہ میں کوئی خالص شراب پی لوں دنیا کی. لوگ کہتے ہیں اس سے لذت ملتی ہے، نہیں، مجھے استاد کی چپت کھا کے زیادہ لذت ملتی ہے. آج یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہم سے، ہے نا. ہم خود بھی مائنڈ کرتے ہیں ہمارے بچے کو کوئی مارے اسکول میں، اگر کو پتہ چلے کہ ٹیچر نے مارا تھا، اور ہمیں بھی سے اس کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے، آپ نے بچے کو نہیں مارنا، ورنہ آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا. ایسے ڈر میں انسان کیا سکھا سکتا ہے؟ نہ بچے پر روب، نہ بچے نے استاد کا روب لینا ہے، نہ تواضع کرنی ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی. پھر اسی طرح ایک امام تھے سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے من علم ما طلب ہان علیہ ما بذل. جو بندہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس علم کو حاصل کر لے، پا لے، تو جو بھی اس راہ میں اس نے خرچ کیا ہوتا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں، پیسہ لگایا ہوتا ہے، سفر کیے ہوتے ہیں، علم کو جو چاہتا تھا اگر وہ پا لے تو یہ ساری کلفتیں، یہ ساری تکلیفیں اس کو بالکل معمولی نظر آتی ہیں پھر بعد میں، کیونکہ وہ مقصد حاصل ہو گیا نا کہ میں نے یہ تکلیف اٹھائی اگر اس کے لیے کہ میں فلاں عالم سے ملنا چاہتا تھا، اس سے پڑھنا چاہتا تھا، تو وہاں گیا، اس سے مل لیا، اس سے پڑھ لیا. اب وہ جتنی بھی راستے کی آنے جانے کی تکلیفیں تھیں، پیسے نہیں تھے، پیدل چلتا، گرمی، رات، دن، صحرا، سب بھوک برداشت کی، وہ سب اس علم کے حاصل کرنے کے بعد وہ اس کو ہیچ نظر آتی ہے. اس لیے علماء کی آپ سٹوریز اگر پڑھیں، یعنی محدثین کی، تو بیچارے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے، حتیٰ کہ راستے میں اتنی صحرائی گرمی ہوتی تھی کہ مثلا نکسیر بھی آ جاتی تھی اور خون کا پیشاب بھی آ جاتا تھا، مگر برداشت کرتے تھے سب. یہ چیزیں تھیں، سب کچھ بڑے آسانی سے برداشت کر لیتے، کہتے ٹھیک ہے یہ چیز مل گئی ہے تو بس، کل مصیبت بعدک جلل، اگر یہ مقصد حاصل ہو گیا تو ہر قسم کی مصیبت پھر آسان ہے میرے لیے. یہ ہوتا ہے. پھر اس طرح علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس علم کی حفاظت بھی کی جائے، اسے یاد کیا جائے. یہ حفاظت کا مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی اجور امتی، میرے پاس میری خدمت میں میری امت کے اجر پیش کیے گئے، حتی القذاتی، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا گندگی جو تھی نا اس کو بھی، او البعرہ، یا ایک مینگنی، یخرجها الانسان من المسجد، جو انسان مسجد میں جاتا ہے دیکھتا ہے مینگنی پڑی ہے، ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں، اس کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے. یہ عمل بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے پیش کیے گئے. وعرض علی ذنوب امتی، اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے. فلم ار ذنبا، تو ان گناہوں کو جب میں نے دیکھا تو ان میں اس گناہ سے زیادہ بڑا میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ ایک مسلمان ہو، اس نے قرآن مجید کی ایک آیت یاد کی ہوئی ہو یا ایک سورت یاد کی ہو اور اس کو وہ بھول جائے. آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ جو علم حاصل کیا اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں آپ کو یہ بات تو سنا رہا ہوں، لیکن میں ایسے جا رہا تھا کہیں تو مارکیٹ میں، تو پیدل ایسے چل رہا تھا تو دو نوجوان آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے. تو کیا ایک کہہ رہا دوسرے کو دیکھو دیکھو علم زیادہ حاصل نہ کرنا، مسجد میں جا کے علماء سے زیادہ مسئلے نہ پوچھنا. ان کا وہ کیوں؟ ان کا جتنا تم سیکھ لو گے نا اتنا حساب کتاب دینا پڑے گا. اگر عمل نہ کر سکے تو اللہ نے پوچھنا، اس لیے بہتر یہ کہ جاہل رہو. یہ بھی سوچ ہے ہمارے یہاں.
اب یہ حدیث کوئی پڑھے تو بندہ کہے ٹھیک ہے جی میں اٹھتا ہوں یہاں سے، بہت بڑا گناہ ہوگا مجھے. ایسی بات نہیں ہے. انسان نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس علم کو جو میں حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں نے اس کو ازبر بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسروں کو پڑھنا یا پڑھانا بھی ہے. تو آپ اس کو مت دیکھیے گا کہ میں اگر بھول گیا تو سزا ملے گی، لیکن اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ اجر ہے اس کا کہ بندہ اس کو یاد کر کے آگے پھیلاتا جائے. اس کا بڑا اجر ہے اور انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یاد رکھو، عمل بھی کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ یہ علم اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچائیں تو پھر یہ علم حاصل کریں، اس کو یاد بھی کریں. علم کو یاد کرنے سے انسان کے اندر خوبی آتی ہے، خوبی آتی ہے، اور وہ خوبی یہی ہے کہ خود بھی سدھر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ سدھار دیتا ہے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، کہ اسلام جب اس کا آغاز ہوا تھا تو یہ معاشرے میں ان نون سا تھا، ایک عجیب و غریب باتیں لگتی تھیں اس کی، ہیں ایک اللہ باقی سب کو چھوڑ دیں، یہ رسول ہے، اور یہ کل کو تو ہمارے درمیان پھرتا تھا، اب یہ رسول بن گیا، یہ رسول کی سنتیں یہ آج پریکٹس ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے. ہم نئے دور میں رہ رہے ہیں، یہ 1500 سال پرانی باتیں. تو یہ سب ہر دور میں آپ دیکھیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک اجنبی بن کے اٹھتا ہے. لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی ہے، ہاں دین یہ کہتا ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور اسلام کی یہی حالت ہوگی، یہ اجنبی بن کے ہی یہ لوٹ آئے گا. یعنی اس وقت دیکھ لیں آپ، امت مسلمہ کے لیے اسلام ایک عجیب اجنبی چیز ہے. ہماری میجورٹی مسلم امہ کی دین کو نہیں جانتی، قرآن پڑھنا نہیں جانتی، قرآن سمجھنا تو بات کی بات ہے. یہ اسلام کی غربت ہے، یہ اجنبیت ہے. اپنوں میں بھی وہ اجنبی ہے، غیروں کو چھوڑیے آپ. تو آپ فرماتے ہیں فطوبی للغرباء، تو مبارک ہو ایسے اجنبیوں کے لیے جو اس دین کو جانتے ہیں مگر لوگوں کے لیے وہ اجنبی ہیں، کہ ہم کس وادی میں ہیں اور یہ کس وادی میں گھومتا پھرتا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ ہمیں وہی پرانی باتیں سکھا رہا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فطوبی للغرباء، مبارک ہو ایسے غرباء کو الذین یصلحون، جو اصلاح کرتے ہیں ما افسد الناس من بعدی، اس چیز کی جو لوگوں نے میرے بعد میرے دین میں فساد خرابی پیدا کر رکھی ہوتی ہے. یہ غرباء اٹھتے ہیں اور ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں اور پھر میری سنت کو وہ زندہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہے، اس کو مانو. ایسے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف سے انہیں مبارک ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل المسلمین رجل، مسلمانوں میں بہترین مسلمان وہ ہے احیا سنتا من سنن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک آدھ سنت کو زندہ کر دیتا ہے. قد امیدت، اور وہ سنت بالکل مسلمانوں میں ڈیڈ ہو گئی تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، اور وہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس سنت کو زندہ کر دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں میں بہترین مسلمان ہے، افضل مسلمان ہے. پھر فرماتے ہیں فصبروا، امام بخاری فرماتے ہیں طالب علموں اور مسلمانوں فصبروا، صبر کرو، یا اصحاب السنن، اور سنتوں والوں، یعنی سنت پر عمل کرنے والوں، تمہیں برداشت کرنا پڑے گا بہت کچھ، کیونکہ لوگ کہیں گے یہ اجنبی چیزیں ہیں.
رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، فإنکم اقل الناس، اس لیے کہ تم لوگوں میں بہت کم تعداد میں ہو، تو زیادہ نہیں ہو. یہ امام بخاری اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. یعنی جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ سنتیں جو بالکل ڈیڈ ہو گئی تھیں، وہ ان کو زندہ کر رہے تھے اور برداشت بھی کر رہے تھے لوگوں کی باتیں بھی. تو ان کو فرماتے ہیں فصبروا، اس لیے کہ تم تھوڑے لوگ ہو، لوگوں میں بہت کم تعداد ہے تمہاری جو اس دین کی یا اس سنت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور حفاظ حدیث ہوں جو سند کو بھی جانتے ہوں، متن کو بھی جانتے ہوں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور غلط حدیث کون سی ہے یا موضوع کون سی ہے. یہ بہت کم لوگ ہیں. یہ امام بخاری کا دور ہے. تو آج کے دور میں کتنے بڑے علماء ہیں، کتنا کچھ ہوں گے. تو بہرحال یہ پہلے کے حالات اب بھی ہیں، لیکن اب زیادہ وسط ہیں. تو وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا اقل من القليل، ہم تو انہیں سمجھتے تھے یہ بہت تھوڑے ہیں، مگر خود تھوڑے سے بھی تھوڑے ہو گئے. آج ہمارا عالم یہ ہے. تو بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے میں کر دوں. کچھ باتیں اور ہیں جو رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل ان کو ختم کر کے پھر کتاب کو شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى